بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس وقت حکومت کی تو پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں اور جتنی جماعتیں ان کے ساتھ ہیں، چاہے نون لیگ ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، پاکستان پیپلز پارٹی یا دیگر جتنی جماعتیں ہیں، ان کے لیے تو اس سے بڑا خوشی کا لمحہ نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ آسانی نہیں ہو سکتی کہ تحریک انصاف روز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ گھل رہی ہے۔ اور کیا چاہیے، یہ تو ان کی ہمیشہ سے خواہش تھی جب سے تحریک انصاف کی حکومت بنی، لیکن سب ٹھیک نہیں ہے، بلکہ بہت کچھ خراب ہے اور بہت کچھ خراب مزید ہونے جا رہا ہے۔ ابھی تو لڑائیاں شروع ہونے والی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ وہ تھائی لینڈ گئے ہیں اور ان کے ترجمان نے یہ کہا کہ وہ ریلیکس کرنے گئے ہیں، کیونکہ سیاست میں اس وقت اتنا زیادہ وہ مصروف رہے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا وقت چاہیے ریلیکس ہونے کے لیے، تو وہ اس لیے گئے ہیں۔ مگر اسد اللہ خان صاحب بڑے زبردست صحافی ہیں، انہوں نے اس پر ویلاگز کیے ہیں۔ حال ہی میں ان کے 2 ویلاگز دیکھنے کے قابل ہیں۔ ایک ایک چیز انہوں نے کھول کر رکھ دی ہے۔ نون لیگ کتنی زیادہ پریشان ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کتنے پریشان ہیں، اور ابھی آگے چل کر جو گروپس چھوڑ کر جا رہے ہیں، نئے بن رہے ہیں، جو عمران خان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کے لیے کتنی بڑی پریشانی بننے والی ہے، ساری چیزیں انہوں نے سمجھائی ہیں۔ اب دیکھیے 3 باتیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے لیے مسائل ہیں پنجاب میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، اور یہ جو تحریک انصاف کا وجود ختم نہیں ہو پا رہا، اس کے لیے بھی۔ اب اصل میں مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض ہو کر گئے ہیں، ورنہ سیاست میں نہ کچھ ہو رہا ہے، ریلیکس ہونے کے لیے اور بھی جگہ تھی، تھائی لینڈ کی کچھ جگہ، ملک میں بھی رہ سکتے تھے، صرف انہوں نے شو کرنا تھا۔ اب کیونکہ جو وہ چاہتے تھے وہ نہیں ہو رہا، ویسے تو جو نون لیگ چاہتی تھی وہ بھی نہیں ہو پا رہا، اب تھوڑا بہت اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے بھی آنے لگ گیا جی مشروط ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، عمران خان معافی مانگیں، قوم سے معافی مانگیں، اور پھر ہم دیکھیں گے 9 مئی کے جو جلاؤ گراؤ اور جو افسوسناک اور اندھوناک واقعات ہوئے ان پر۔ اب آپ یہ دیکھیں، اسحاق ڈار صاحب ویسے بھی آپ سمجھیں کہ پرائم منسٹر ہی سپر پرائم منسٹر سمجھے جاتے ہیں، تو اب ہوا یہ ہے کہ پہلے میں آپ کو 3 باتیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ پنجاب میں وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، یعنی نون لیگ ان کو پنجاب میں کوئی حصہ دے۔ نون لیگ کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے، ان کا کیا یعنی جہاں ان کے مدارس ہیں کچھ جگہ ہے، لیکن ان کا کبھی کوئی اتنا ووٹ بینک تو ہے ہی نہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا، تو ایک بہت بڑا ان کے لیے مسئلہ ہو جائے گا نون لیگ کے لیے، تو اس طرف وہ جا ہی نہیں رہے، سوچ نہیں رہے۔ نون لیگ کاف لیگ کے ساتھ تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا مل کر چودھری شجاعت کے ساتھ تو بات کر رہی ہے، اور اس طرف بھی لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو وہ اب ان کے لیے ایک پریشانی کی پنجاب میں مجھے کوئی دے ہی نہیں رہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ خیبر پختونخوا میں دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اتنا نقصان ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں، کیونکہ وہاں پر تحریک انصاف کافی حد تک انٹیکٹ ہے۔ جو آپ پنجاب میں یا باقی ملک میں دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کا حال، خیبر پختونخوا میں ابھی اس طرح کا نہیں ہے، اور ووٹ بینک کا بھی بڑا مسئلہ ہے، اور وہاں پر ان کا ووٹ بینک بھی انٹیکٹ نظر آ رہا ہے تحریک انصاف کا بہت اسٹرانگلی۔ وہاں پر اس طرح چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، یہ سب اس طرح بھی معاملات نہیں ہیں، تو وہ بالکل ڈیفرنٹ چیز نظر آ رہی ہے خیبر پختونخوا میں۔ پھر آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے، آپ کو لوگ بتا دیں گے کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں فضل الرحمان صاحب کی گورنمنٹ مانی جاتی ہے، گورنر کے تھرو، جو ان کے رشتہ دار ہیں، سمجھی ہیں، ان کے تھرو اب سارا کچھ چل رہا ہے خیبر پختونخوا میں، تو ان کی حکومت ہے، اور پرفارمنس آپ کے سامنے ہے کہ تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، برا حال ہے، بربادی ہے، تو اب وہ سارا بھی ان کے اوپر آ رہا ہے۔ نہ تو تحریک انصاف کا ووٹ بینک کوئی کم ہو رہا ہے، نہ مولانا صاحب کا کوئی بڑھ رہا ہے، ان کو اور زیادہ نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ ساری حکومت پچھلے 1 سال سے ان کی مانی جا رہی ہے اور حالات بہت زیادہ برے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہو گئی مولانا صاحب کے لیے پریشان کن، نہ پنجاب میں نہ خیبر پختونخوا میں۔ تیسرا یہ کہ تحریک انصاف ان کا خیال تھا بالکل ختم کر دی جائے گی، کرش تو ہو رہی ہے لیکن ختم، کوئی ایک بندہ نہیں بچے گا، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ لوگ تو چھوڑ کر کہیں اور جا رہے ہیں، ان کا خیال تھا ان کو کہیں ایڈجسٹ نہ کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے۔ اب یہ جو لوگ کہیں اور جا رہے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ بن رہے ہیں۔ ایک تو مولانا صاحب کو تو یہ ہے نا کہ بھئی یہ لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں، ان کو تو کوئی کچھ مل نہیں رہا، لوگ تو چھوڑ کر دوسری جماعتوں میں جا رہے ہیں، ان کو مضبوط کیا جا رہا ہے، چاہے جہانگیر ترین گروپ ہے، چاہے کوئی فارورڈ بلاک بنایا جا رہا ہے، تو تحریک انصاف کا ہی بنایا جا رہا ہے، ان لوگوں کو دوبارہ لایا جا رہا ہے، سیٹیں تو پھر کہیں نہ کہیں ان کو دینی ہوں گی، چاہے وہ جہانگیر ترین ہے، چاہے یعنی قاف لیگ میں لوگوں کو لے جایا جا رہا ہے چودھری شجاعت کے ساتھ، تو یہ سب تو وہاں پر جا رہے ہیں، ختم تو نہیں ہو رہے، سیاست میں تو پھر بھی وہ رہیں گے، وہ معاملات تو پھر بھی اسی طرح چلیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ 3 پریشانیاں تو یہ ہیں۔ اب اس کے علاوہ ایک اور معاملہ یہ ہے کہ نون لیگ کے پاس کتنے لوگ جا رہے ہیں، ان کی الگ پریشانی ہے، کتنے لوگ جا رہے ہیں نون لیگ کے پاس۔ آپ نے دیکھا فواد چودھری کے حوالے سے تھا کہ کچھ رابطے وغیرہ کرنے کی کوشش ہوئی، اور پھر یہ کہ
بات ہوتی رہی, میاں نواز شریف صاحب سے رابطہ ہوا فواد چودھری کو لینے کا, انہوں نے کہا جی مریم فیصلہ کریں گی, مریم کافی سوچ بچار کرتی رہیں, اس وقت فواد چودھری شاید عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے اور پھر وہ بات نہیں بنی. تو اس طرح سے تو ہے, لیکن کوئی آپ کو مین آدمی بھی جاتا نظر نہیں آ رہا. جو تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں یا تو کہتے ہیں ہم سیاست ہی چھوڑ رہے ہیں, وہ تو الگ بات, لیکن جو رابطے کر رہے ہیں وہ جہانگیر ترین سے کر رہے ہیں. حتیٰ کہ بڑے گروپس, چھینا گروپ ہے, نمانی گروپ, اس طرح کے جو گروپس ہیں تو جن کے یعنی 18-20 ٹکٹ ہولڈرز ہی ہیں, وہ بھی ادھر جا رہے ہیں جہانگیر ترین کی طرف. حتیٰ کہ اب مسائل یہ جنم لے رہے ہیں جو میں نے کہا نا ابھی آگے چل کے جو مسائل بننے ہیں, ایک تو یہ کہ ان سب کو ایڈجسٹ کرنا ہے, پھر وہ جو منیر فراقین ہیں ان سے پہلے وعدے کیے ہوئے ہیں ان کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے. راجہ ریاض کو تو کہہ دیا گیا ہے کہ نون لیگ نے وعدہ کر لی ٹکٹ کا, اور کس کس کو دیں گے. پھر ہوگا یہ کہ اسد اللہ خان صاحب کی خبر ہے کہ جو چھینا گروپ ہے اس نے یہ بات کی ہے کہ جی اگر ہمیں ہرانا ہی ہے, ہم نے ہارنا ہی ہے, تو پھر ہم تحریک انصاف میں رہ کر ہار جاتے ہیں, کوئی عزت تو رہتی. اگر ہم چھوڑ کر آ رہے ہیں تو پھر ہمیں گارنٹی تو دی جائے جیتنے کی. اب جب وہ گارنٹی مانگ رہے ہیں تو باقیوں کو کس طرح ایڈجسٹ کریں گے, یعنی کون کون پھر جیتے گا. پھر نون لیگ کا کیا بنے گا اگر یہ گروپس یعنی جہانگیر ترین کی طرف جو گروپس جا رہے ہیں وہ جیتنے کی گارنٹی مانگ رہے ہیں, تو ان کے لیے بڑا پھر ایک پرابلم بن گیا ہے. ہم پارلیمنٹ, ایک عجیب سی پارلیمنٹ ہوگی جو پاکستان کو اس وقت مسائل ہیں ان کا حل نکال ہی نہیں سکتی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کوئی اسٹیبلٹی نظر نہیں آئے گی, اتنے زیادہ لوگ, ایک کھچڑی بنی ہوگی. اور پھر یہ کنفرم اسد اللہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری بات آپ یہ نوٹ کر لیں, یہ وی لاگ, یہ کلپس نوٹ کر کے رکھ لیں کہ پی ایس پی والا معاملہ ہونے لگا ہے, کہ پی ایس پی بنی, مصطفیٰ کمال صاحب آئے, پریس کانفرنسز ہو رہی تھیں, لوگ چھوڑ کر جا رہے تھے روزانہ کی بنیاد پہ, کوئی ایک چھوڑ کر گیا, دوسرا آ گیا, وہ چھوڑ کر جا رہا, پی ایس پی بن گئی جی. اس کے بعد ایک سیٹ نہیں لے سکے, ایک سیٹ نہیں ان کو مل سکی, ایک سیٹ نہیں ان کو دلوائی گئی. یہ حال کم از کم اسد اللہ کہہ رہے ہیں جی, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کم از کم 30 سے 40% لوگ جو چھوڑ کر جا رہے ہیں تحریک انصاف, ان کا یہ حال ہوگا, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, ان کو کوئی ٹکٹ نہیں دے رہا ہوگا, برا حال ہوگا, کوئی پوچھے گا نہیں, ان کو منظر ہی کہیں منظرنامے سے غائب ہوں گے, بالکل ہی فارغ ہو جائیں گے. ابھی تو کئی کو لانچ کیا جائے گا لیکن وہ ہار جائیں گے, کئی کو تو ٹکٹ نہیں ملے گا, کیونکہ اتنے زیادہ لوگ تحریک انصاف چھوڑ کر جا رہے ہیں, اتنے زیادہ لوگ جا رہے ہیں کہ ان کو آپ کسی ساری جماعتوں میں ملا کے بھی ایڈجسٹ نہیں کر سکتے, ممکن ہی نہیں ہے. تو لہٰذا اب یہ پریشانی ہے. تو اس لیے مولانا صاحب ناراض ہو کر گئے ہیں, ہو سکتا ہے ملاقات ہو. میاں صاحب کی ویسے تو واپسی کی راہ ہموار ہوئی ہے, اب جو نیا قانون بن گیا ہے جہانگیر ترین کی بھی کہ نااہلی ختم ہو سکتی ہے, لیکن اب یہ مسائل بننے ہیں کہ کس کو کہاں پر اتارنا ہے, کس کو ساتھ شامل کرنا ہے, کس کے حصے میں کیا آ رہا ہے. اس میں نون لیگ کو لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ تو ہاتھ ہو رہا ہے, پیپلز پارٹی مضبوط ہو رہی ہے, جو فارمولہ طے ہو رہا ہے اس میں بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنانے کی بات ہو رہی ہے, اور نون لیگ کو اپوزیشن دینے کی بات ہو رہی ہے سینٹر میں. تو یہ تو حال ہو رہا ہے, ان کی طرف لوگ جا نہیں رہے, اس طرح سے ان کے معاملات ہو نہیں رہے, ان کو الگ پریشانی بنی ہوئی ہے کہ ابھی ہمارے پاس کون آ رہا ہے. تو یہ ایک ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, اور ہر کوئی پھر یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہمیں کیا ملے گا, ہمارے پاس گارنٹی کیا ہے جیتنے کی. پھر ابھی ووٹ بینک کا الگ سے مسئلہ ہے. آپ نے دیکھ لیا مریم نواز صاحبہ کا جو لبرٹی میں جلسہ تھا اس کا کیا حال ہوا, وہاں نہیں بات بن سکی, اور بلکہ اس پہ تو بہت زیادہ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ وہ جو ایک اسپیشل بچہ ہے اس کو جیسے زبردستی اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں دکھانے کے لیے. کیا ضرورت ہے اس بچے کو اسٹیج پہ لا کر دکھانے کی اور کرنے کی اور یہ سب, تو اس پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ مسائل ہیں, اور یہ بھی ابھی نہیں پتا کہ جی عمران خان صاحب کا مستقبل کیا ہے. ان کو اگر نااہل, گرفتار, نظر بند یہ سب کیا جاتا ہے تو پھر اور ان کا ووٹ بینک کم ہو سکتا ہے یا پھر بڑھ جائے گا. کیا ہوگا الیکشنز میں, کس طرح مینیج کریں گے. لوگ بہت سے ناراض ہو چکے ہوں گے, جن کو ٹکٹ نہیں ملے گا, جن کو ملے گا ان کے چانس نہیں بن رہے ہوں گے ٹکٹ مل کر. یعنی کون کس کے خلاف, پیپلز پارٹی نون لیگ کے خلاف لڑ رہی ہوگی, جہانگیر ترین بھی ان سب کے خلاف لڑ رہے ہوں گے, یا یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. قاف لیگ جو ہے وہ دیکھیے مولانا صاحب کا اپنا. تو یہ ایک عجیب سی کھچڑی بننی ہے جو بہت زیادہ مسائل کا باعث بنے گی اندر ہی. اور ابھی تو یہ صرف ٹوٹ پھوٹ ہے نا, اس کے بعد جب یہ گلے شکوے شروع ہوں گے اس کے بعد لڑائی کی سی کیفیت بننی ہے, اور اس میں شاید عمران خان صاحب کے لیے راستہ بن سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ صورتحال الیکشنز تک کچھ بدل جائے, کوئی ان کے لیے کچھ صورت نکل آئے, یعنی کچھ نئے لوگ ان کو جوائن کریں, یا یعنی خیبر پختونخوا میں کچھ ہو سکے تو ووٹ بینک ان کا شاید بڑھ جائے, لوگ نکل آئیں ووٹ دیں. اس طرح سے مایوس نہ ہوں کہ جی بالکل ہی نہیں ہے, کیونکہ ابھی تک تو جو صورتحال ہے بہت سے لوگ چھوڑ کر گئے ہیں مگر بہت سے لوگ اب بھی ہیں. تو بالکل طریقے سے وائپ آؤٹ نہیں ہوئی. 2-4 ہفتے جو عمران خان کہہ رہے ہیں جی جتنے لوگ توڑنے اس میں پتہ نہیں کتنے لوگ چلے جائیں گے, کتنے لوگ رہ جائیں گے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب بالکل عمران خان صاحب کا تحریک انصاف کا ہر طرح سے جی خاتمہ ہو چکا ہے, ملیا میٹ ہو گئے ہیں, کچھ بچا ہی نہیں ہے اور کبھی آ ہی نہیں سکتے. تو یہ ابھی آنے والے دنوں میں صورتحال مزید واضح ہوگی. اللہ حافظ.